میں اپنی جماعت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے بھی جنرل مشرف کے دور کو ریزسٹ کیا ہے اور آج پچھلے 4 سال سے بھی پی ایم ایل این جو ہے تو قومی جماعت لیکن بہرحال اس کی پولیٹیکل بیس سب سے زیادہ پنجاب میں سمجھی جاتی ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر کوئی بازی لگانے کی کوشش نہیں کی ہے. تو یہ کہتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ایک تبدیل شدہ پاکستان میں آج 60 سال 62 سال کے بعد پہلی بار ایک آزاد عدلیہ ہے, ایک ایسا سپریم کورٹ ہے جس سے ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے اور ہمیں یقین ہے اور امید بھی ہے بڑی مضبوط کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی ملٹری ایڈونچر کو سپورٹ نہیں کرے گا. آج پاکستان کا میڈیا ماضی کی نسبت بہت زیادہ اوپن ہے, آزاد ہے, کھلی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور آپ جیسے اینکرز موجود ہیں بڑی تعداد میں جو حساس ترین واقعات پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پھر میں وہی بات کرنا چاہوں گا کہ یقین ہو سکتا ہے اور یہ درست فرماتے ہوں گے کہ ان کے جو وسائل بلوچستان کے ہیں وہ باقی ملک کے حصوں میں اور پنجاب میں استعمال کیے گئے ہوں گے, لیکن یہ تو یہ ضرور مانیں کہ 30,000 کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ جو گوادر کا ہے وہ بلوچستان کا حصہ تو پاکستان بننے کے بعد ہی بنا ہے, اور جو ریاست کلات تھی وہ 23% تھی موجودہ بلوچستان کا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ میں نے کسی اختلافی بات میں ان دوستوں کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ ہم تو انڈر ایگریمنٹ ہے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا, ایک مجھے ذرا کہنے دیں, اے پی سی کا یہ ٹائم نہیں ہے. جب تک اکبر بگٹی صاحب کے قاتل جن میں جنرل پرویز مشرف اور بھی جرنیل شامل تھے وہ عدالت میں کٹہرے میں نہیں آتے, انہیں سزا نہیں ملتی. ان کے جن ساتھیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے ان کو باہر نہیں نکالا جاتا اور ایک عام معافی کا اعلان نہیں کیا جاتا اور قتل عام کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا. ان دوستوں کے ساتھ صرف معافی مانگ لینا یا اے پی سی بلا لینا یہ آئی واش ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا مینگل صاحب میں آپ کو اس میں شامل کرتی ہوں, یہ گریٹ گیم کا حصہ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ گریٹ گیم کا حصہ ہے, وہاں جو انریسٹ ہے اور وہ 5 ضلعوں میں ہے صرف وہ گریٹ گیم کی وجہ سے, یعنی امریکہ, چائنا, ایران, بہت ساری جو ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ, لگتا تو ایسے ہی ہے کیونکہ جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی, ہم اس بات کو رد تو نہیں کر سکتے مینگل صاحب. اسما دیکھیں کچھ ایسے پتہ نہیں کیوں ہم پولیٹیکل لوگ بھی ان مفروضوں پر یا خیالی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. اگر فرض کریں امریکہ کا ہاتھ ہوتا بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرانے میں, کیا اس کے ایک ہی اشارے پہ وہی پاکستان کی فوج جو ریمنڈ ڈیوس کو ایک پروٹوکول کے ذریعے چھوڑ سکتی ہے اپنے آدمیوں کے قتل پر, وہی پاکستان جس کو جنرل مشرف کی موجودگی میں بش جو اس کو امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں نہیں ہیں, انہی طالبان کو اسی القاعدہ کو بنانے والے فوجیوں نے خود ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے. کیا امریکہ وہ جب جکم آباد کا اڈا یا شمسی ایئر بیس یا پسنی کا ہوائی اڈا ان سے ایک ہی خط میں ان سے حاصل کر سکتا ہے, تو اگر یہ گیم کا حصہ ہوتے تو کیا اس کے ایک اشارے پہ یہ تمام ہتھیار پھینک نہ دیتے؟ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ الزام جب لگایا جا رہا ہے ہم پر کہ بلوچستان میں جو ہے وہ گریٹ گیم کا حصہ ہے یا اس میں یہ بیرونی قوتیں مداخلت ہیں, اب ان بیرونی قوتوں پر الزام لگانے سے پہلے یہ تو سوچا جائے کم سے کم کہ ہم وہ کس پر الزام لگا رہے ہیں. امریکن کے الائز یا جس کو اتحادی کہا جاتا ہے وہ بلوچ نہیں تھے, وہ پاکستان کی حکومت روز اول سے ایوب خان کے دور سے جب سینٹو معاہدات ہوئے اس دن سے جو ہے آپ اس کے الائز ہیں. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, آج دن تک بلوچوں نے ہندوستان کو پسندیدہ ملک قرار نہیں دیا. یہی موجودہ حکومت کی کارستانی ہے کہ اس نے ہندوستان کو پسندیدہ ملک قرار دیا, لیکن الزامات ہم پہ صرف محض اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ ایک سمپتی ہے بلوچ قوم پرستوں کے لیے پاکستان کی سول سوسائٹی میں, اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس سول سوسائٹی. اچھا مینگل صاحب میں بریک سے پہلے یہ بھی پوچھوں گی, آپ بھی آزادی کی سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ برامدہ بگٹی نے اور حربیار مری صاحب نے تو اپنا بہت کھلا واضح جو ہے وہ اعلان کیا ہے, کیا آپ بھی ان کو سپورٹ کریں گے آزادی کی تحریک کے اندر یا نہیں کریں گے؟
جی میں اپنی بات کنکلوڈ کر لوں پھر اس کا وہ بھی جواب آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس سول سوسائٹی کا تعلق کیونکہ یہ صرف پنجاب سے ہے تو حکمرانوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ سمپتھی جو ہمیں ملتی تھی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے یا مورل سپورٹ کے حوالے سے اس کو وڈرا کیا جائے. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بزور شمشیر جو ہے قبضہ کیا گیا 1948 میں. یہ ایک تاریخی حقائق ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم پاکستان کے اسکولوں کی نصاب کی کتابوں پہ بات نہیں کرتے, ہم دنیا کی تاریخ کی بات کرتے ہیں. لیکن اس دن سے آج دن تک کیا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ایک برابر قوم کا رویہ رکھا گیا ہے, جس پر میرے خیال میں آپ کا بھی جواب نہیں ہوگا. جب آپ نے اس کو ایک غلام کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے, جب آپ نے اس کو ایک آبادی کے طور پر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, تو ہمارا یہ جو قرارداد ایوان امریکن کانگریس میں پیش کی گئی ہے کہ بلوچ قوم کو حق خودارادیت دی جائے, یہ آج امریکن کانگریس میں پیش ہوئی جب تک کہ ہماری پارٹی جس دن سے وجود میں آئی. لیکن مینگل صاحب آپ تو خود حکومت میں رہے ہیں, آپ نے تو لوگوں کو اس وقت کیوں ان کے لیے ساتھ بات نہیں کی, ان کو کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کی, ان کے لیے کیوں کام نہیں کیا؟ بہرحال یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے کے بعد واپس آئیں گے کہ بلوچستان کے ناراض رہنما آخر کس بات پر مانیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں بلوچ رہنماؤں کے ساتھ اور ان کی تجاویز, اور ان کے تجاویز تو نہیں کہیں گے مگر ان کے جو شکوے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں. میں کوئکلی مری صاحب آپ کو انگیج کروں گی اس میں کہ جو شکوے ہیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن کیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ مل سکتی ہے اس کے لیے, کوئی پولیٹیکل پروسیس, کیونکہ یہ ساری پارٹیاں پارلیمنٹ سے باہر ہیں. اگر اندر ہوتی پارلیمنٹ کے تو شاید مسائل اتنے زیادہ گھمبیر نہ ہوتے. بی بی میرا تو کہنا پہلی بات یہ, بگٹی صاحب نوجوان ہیں, میں ان کو صرف رندوں کا ایک شعر ہے کہ جوانیاں جنگانی بدیں بولی کہ وسیع دوستیں مرد ماویلی. میرا تو ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پہ غور کریں. شاید آپ میری نظر میں ہو سکتا ہے وہ اس سے انکار کریں کہ یہ رستہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کیوں کہ اس رستے پہ چلیں جس پہ آپ کے باپ دادا پردادا چلتے آ رہے. آپ کی اس ایڈوائس پہ ان کا رسپانس لے لیتے ہیں. بگٹی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے باپ دادا کی جو پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں آپ اسی کے اوپر عمل کریں تو بہتر ہوگا. جی بالکل, میں ان کی تجویز کو قبول کرتا ہوں. میرے دادا نے وہی راستہ جو اپنایا میں بھی اسی پہ چل رہا ہوں. جو انہوں نے بھی پہلے بہت کوششیں کی, جو آخر میں وہی راستہ اپنایا اور مجھے جو راستہ دکھایا میں اسی پہ کار فرما ہوں, اور مجھے اللہ کرے اس پر اور مضبوط رہنے کی توفیق دے. کوئی راستہ کہ آپ بات کر سکیں, کوئی ایسی کوئی الیکشنز کے اندر پارٹیسپیشن, پولیٹیکل پارٹیسپیشن. جی پولیٹیکل, پہلے تو میں انہوں نے ایک میرے خیال میں شعر کہا بلوچی, تو میں بھی بلوچی میں ایک اور شعر بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قوم میرا گاں پگار نوا قوم کھرا گاں پگار باں. مطلب میرے خیال میں جانتے ہوں گے بہتر, نہیں ہمیں بھی سمجھا دیجئے. کہ مطلب ہے کہ قوم مرنے سے ختم نہیں ہوتے, قوم اس وقت ختم ہوتے ہیں جب ان کے اعمال اپنے تحریک اور جدوجہد سے غافل ہو کر. ایک ورڈ ہے تو اس کو میرے خیال میں کوئی راستہ جو کہ آپ کہیں کہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ آزادی کی بات کریں, اس کے لیے بھی آپ کو مذاکرات تو کرنے پڑیں گے. کوئی ایسی شرط جس کے اوپر, کیونکہ اب پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے, میڈیا ہے, سول سوسائٹی ہے, پنجاب کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ ہمدردیاں, بہت زیادہ محبت ہے, تو کیا آپ کوئی ایک راستہ بتائیں گے جس کے اوپر بات کر کے آگے جا کے اس کا کوئی حل نکالا جا سکے؟ میں تو کہتا ہوں جی, آپ تو ہر وقت ابھی تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ ہی, لیکن وقتاً باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ باتیں آپ لوگ کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ تو اپنی اسی تسلط سے اپنے بلوچ عوام خوش پالیسیوں پر گامزن ہے. 2000 مسخ شدہ لاشیں ہمیں ایک سال میں ملی ہیں. بلوچ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کس حد تک پہنچ چکی ہیں, ان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج تک ابھی آپ ڈیرہ بگٹی جا سکتے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, 7 سال ہو گئے ہیں جب آپ گئے تھے, اور کہا جاتا تھا کہ یہ سردار ہیں. ابھی تو کوئی سردار نہیں ہے. آپ نے ایک سردار نواب اکبر بگٹی کے 2 دن شہید ہونے کے بعد آپ نے اعلان کیا سرداری سسٹم ختم ہے. پھر آپ نے ایک سردار بنایا, پھر اس کو نکالا,
تو ابھی یہ حال ہے کہ 7 سال کے بعد آج تک آپ کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پر زبردستی لوگوں کو آج بھی بمباریاں ہوتی ہیں, لوگوں کو علاقوں سے نکالا جاتا ہے. تو کوئی راستہ, کوئی بات اس ساری تدارک کرنے کے لیے کس سے آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میاں نواز شریف کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, زرداری صاحب خود بلوچ ہیں, کسی سے تو آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, آپ وہاں جا نہیں سکتے, لوگ مر رہے ہیں. بات آپ مجھ سے, آپ تو ان سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں. ہم تو بھائی مر رہے ہیں, ہم قربانی دے رہے ہیں, ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, ہم قتل ہو رہے ہیں. اور اگر ایف سی وہاں سے ان کی ڈپلائمنٹ کم کی جائے, ختم کی جائے, تو بھی آپ بات نہیں کریں گے؟ جو کہ شاہ زین بگٹی نے کچھ مطالبے رکھے ہیں وہ پورے ہو جائیں تو بھی بات نہیں کریں گے؟ اس وقت موجودہ حالات میں بلوچستان کے جو حالات ہیں, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں, میجورٹی بلوچستان میں اس وقت آپ سمجھیں کہ 80% لوگ آزادی سے کم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جو رہے باقی 20% وہ اسی آپ فیڈریشن پاکستان کی طاقت اور اس کی دھمکی اور پیسوں کی وجہ سے خاموش ہیں. اگر یہ نکل جائے, میں کہتا ہوں 110% لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. مینگل صاحب ون لائنر نہیں, بگٹی صاحب یہ تو بہت سخت ہے, مگر مینگل صاحب ون لائنر. میں تو نہیں, آپ دیکھیں, آپ میری بات کو سخت کر رہے ہیں نا, پیپل کا اوپینین میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں اوپینین کو پروو کر کے بتاؤں گا آپ کو. آپ ایک یو این کی سربراہی میں آپ ایک ریفرینڈم کرائیں, پاکستانی فورسز کو نکالیں, پھر آپ کو پتا چلے گا سخت ہے یا نرم ہے. وہ سخت نہیں ہے کہ آپ 7 سال سے ایک قوم کو غلام بنائے ہوئے ہیں, اس کے وسائل کو لے جا رہے ہیں. اگر وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرتا ہے, آپ ان کو قتل کرتے ہیں, مسخ شدہ لاشیں دیتے ہیں. ٹھیک, مینگل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ون لائنر, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور سعد رفیق صاحب سے بات کرنی ہے. کیا ہو سکتا ہے سلیوشن آپ کے نزدیک؟ اصلا دیکھیں, جہاں تک مذاکرات کی یا بات چیت کا تعلق ہے, اور وہ کسی فرد سے نہیں کی جاتی. زرداری فرد ہے, ادارے کا کسی کا سربراہ ہے, ملک کا سربراہ ہے, لیکن وہ بات ہوتی ہے اداروں سے. تو ذمہ دار جو ہے یا اس کو انڈورس کرتے ہیں ادارے. آپ ہی مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو فیصلہ کرے اور اس فیصلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے. وہ اتنا طاقتور ہونا چاہیے. ماں سوائے فوج کے جو اتنی طاقتور ہے, جس نے ہر وقت یہاں پر حکمرانی کی ہے, اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ادارہ لگتا نہیں. تو کیا فوج اتنی قابل اعتماد ہے, اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرے؟ وہ تو خود. تو کیا ایک چانس بھی نہیں دیا جائے گا مینگل صاحب؟ ایک چانس بھی, پاکستان کی فوج ہے نیچرلی, کیا اس کو ایک چانس بھی نہیں مل سکتا کہ وہ آپ سے بات کریں؟ اسما بی بی دیکھیں, ہماری باتیں شاید اس میں کچھ تلخی آئے. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نہیں, پنجاب کی فوج ہے, آپ مجھے بتائیں احمد شاہ عبدالی یا محمود غزنوی نے جب حملے کیے تھے, ہم نے ان کو افغان فوج کا نام نہیں دیا تھا کہ افغان فوجوں نے ہندوستان پر حملہ کیا؟ آج اس فوج میں اکثریت پنجاب کے لوگوں کی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں, تو وہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ یہ فوج پنجاب کی نہیں, وہ اس کا ہاتھ روکیں. ہم تو ہاتھ نہیں روک سکتے. جی بہت شکریہ. لیکن سعد رفیق آپ کیا کہیں گے؟ یہ باتیں تو آپ نے سنی ہیں. سعد رفیق صاحب, ون لائنر, کیا آپ کے خیال میں, اب آپ ایک نیشنل لیڈر بھی ہیں, آپ کی پارٹی بھی, پیپلز پارٹی بھی, پولیٹیشنز کو ریپریزنٹ کریں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, مجھے اپنے معزز دوستوں کی ساری باتوں سے اتفاق نہیں بھی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں, لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ وہاں پہ بے گناہ سیٹلرز کو بھی مارا جا رہا ہے, اور وہ مارا جو لوگ انہیں مار رہے ہیں وہ بھی سبھی کو معلوم ہے. لیکن اس کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو بات اختر مینگل صاحب کر رہے ہیں اس میں بڑا وزن ہے, اور وہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو پاکستان میں ہم سول بالادستی کو انشور کر سکتے ہیں اور اس کو ثابت کر سکتے ہیں, عدالتی آزادی کو اور سول بالادستی کو, تو پھر ہی کوئی اس قابل ہوگا کہ وہ ان دوستوں سے بات کرے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بات کرنے کا, یہ بات ہی نہیں سنیں گے ان کی. یہ اس حد تک بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اسی لیے ہم کہتے ہیں بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. I'm sorry, بالکل وقت ختم ہو گیا. مری صاحب, آپ کی بات بھی رہ گئی ہے, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور گفتگو آپ نے سنی, پاکستان بلوچستان کا مسئلہ کتنا سنگین ہو چکا ہے. آپ اس کا فیصلہ کیجئے. گفتگو آپ نے سنی ہے, اندازہ لگائیے اور فیصلہ آپ کا.